کامران صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جس خطے کے لیے کسی نظام کی بات کر رہے ہیں اس خطے کی تاریخ کیا ہے، وہ ترقی کس سطح پر ہے، تعلیم کی کس سطح پر ہے، اکانومی اس کی کیسی ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو جس خطے میں پاکستان معرض وجود میں آیا تھا وہ ان تمام کمپوننٹس اس میں نہیں تھے جو جمہوریت کو جنم دیتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں۔ جمہوریت کے لیے ایک مڈل کلاس بھی چاہیے، جمہوریت کے لیے انڈسٹری بھی چاہیے، جمہوریت کے لیے تعلیم بھی چاہیے، جمہوریت کے لیے جو سماجی اور معاشی رشتے ہیں ان رشتوں میں ڈھیل اور آزادی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں سماجی رشتے جاگیردار اور مزارے کے ہیں، ہمارے ہاں سماجی رشتے مالک اور نوکر کے ہیں، ہمارے ہاں انڈسٹری تھی ہی نہیں، 2-3 ملین تھی ویسٹ پاکستان میں۔ بنگال کا جو حصہ ہمیں ملا تھا وہ بھی پسماندہ تھا کیونکہ انڈسٹری ساری مغربی بنگال میں تھی، کلکتہ میں تھی۔ تو آپ جمہوریت کو آسمانوں سے نہیں اتار سکتے، سماج کے ترقیاتی عمل سے جمہوریت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ وہ ترقیاتی عمل بدنصیبی سے یہاں ہو بھی نہیں سکا کیونکہ آتے ہی یہاں پر حکومت جو قائم ہو گئی وہ جاگیردار اور بیوروکریسی کا اکٹھ ہو گیا۔ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں جمہوریت سے۔ نہیں صاحب، یہ جو 70 کے الیکشن کے بعد بھٹو صاحب جیت کے آئے تھے اور اس میں پھر لینڈ ریفارمز بھی کی گئیں اور ایک مڈل کلاس لوگوں کو ٹکٹ دے کے الیکٹ کروایا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں وہ جو ان کی گورنمنٹ تھی وہ بھی جاگیرداری پہ بیس تھی یا انہوں نے کوئی واقعی کام کیا جاگیرداری ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، جاگیرداری یا جمہوریت یہ آپ کے رویوں میں ہوتی ہے، آپ کی سوچ میں ہوتی ہے، آپ کے طرز عمل میں ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب کی جماعت جو تھی انتخاب میں جیت کرائی تھی، ووٹ لے کرائی تھی، لیکن وہ جاگیردارانہ حکومت تھی بھٹو صاحب کی بالکل۔ اس کے رویے جاگیردارانہ تھے، اس کی سوچ میں جاگیرداری تھی۔ خود بھٹو صاحب نے لکھا بھی ہے کہ میں انقلابی نہیں رہ سکا، تو اس میں ابھی تک ہم جمہوریت، میں نے جیسے عرض کیا کہ آسمانوں سے نہیں اترتی، یہ معاشرے کے ترقیاتی عمل کے ساتھ ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تشکیل پاتی ہے۔ صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے کی۔ حیدر صاحب اگر ان کی بات کو میں آگے لے کے جاؤں، آپ نے بھی 70 کے پورے دور کو وٹنس کیا ہوا ہے، پی این اے کی موومنٹ کو بھی دیکھا ہوا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ برسر اقتدار ہے اس وقت اور بہت بڑی جمہوری پارٹی، وفاق کی علامت ہے، اس کے جب پرائم منسٹر پہلی دفعہ آئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب عوامی انقلاب لے کے، تو اگر جیسا نائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ خود ہی جو ہے جمہوری پسند نہیں تھے، اگر وہ خود ہی عامر تھے ذہنی طور پہ، تو پھر آج کی پیپلز پارٹی اس پیپلز پارٹی میں آپ سمجھتے ہیں یہ چیز قدر مشترک ہے کہ اس طرح نہیں چلائی جا رہی جس طرح جمہوری اقتدار جمہوری پارٹی چلائی جاتی ہے؟ دیکھیں نا کامران صاحب، جمہوریت کسی ٹوپی کا نام نہیں کہ وہ آپ اپنے سر پہ رکھ لیں تو آپ کہیں کہ جناب آپ جمہوری ہو گئے۔ یہ ایک مزاج رویے کا نام ہے، وہ ہمارے اندر اس کا فقدان ہے، اور اس کی ابتدا ہمارے ہاں 47 کے بعد سے یوں شروع ہوئی کہ بیوروکریسی نے جو کچھ کیا، اس کے بعد ایوب خان صاحب نے آ کر ان سارے لوگوں کو ایبڈو کر دیا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور 56 کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کر انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا جس کا انہوں نے خود حلف اٹھایا تھا، اور وہ ایبروگیٹ جو ہو گئے تھے سیاستدان وہ ختم ہو گئے اور ایک نئی پود لگائی انہوں نے، اس میں بھٹو صاحب بھی آئے۔ لیکن ان کے پاس تو موقع تھا نا حیدر صاحب، ان کے پاس تو موقع تھا، عوامی انقلاب کے ذریعے آئے تھے، وہ تو بات کرتے تھے عوام کی، ان کی تو روٹس تھی نا عوام میں، ان کو کس نے روکا جاگیرداری سے؟ وہ کہہ رہے جاگیرداری نہیں ہونی چاہیے تھی، انڈسٹریلزم ہونا چاہیے جمہوریت کے لیے، بھٹو صاحب کس نے روکا کہ جاگیرداری کو ختم نہ کریں جمہوریت لے کے آئیں؟ یہ 9-10 سال جو تھے اس نے اس ملک میں جمہوریت کی جڑ بنیاد اکھیڑ دی۔ اس کے بعد 70 میں جب انتخابات ہوئے تو بھٹو صاحب آئے۔ میں تو کہوں گا جڑ تھی ہی نہیں۔ ہاں، یہ بات نائی صاحب نے بالکل صحیح ہے، جو کچھ بھی تھی جو وہ اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد سہروردی کے ساتھ جو کچھ کیا، سہروردی کو جس طرح سے ہٹایا، نہیں ایوب خان صاحب نے، اس کے بعد بھٹو صاحب جو ہے، بھٹو صاحب کا بنیادی رویہ جو تھا وہ غیر جمہوری رویہ تھا، اور یہی ہماری ان سے سیاسی لڑائی تھی۔ لیکن اس سے پہلے 70 کے انتخابات میں ہم نے جو کچھ اپنے سیاسی مخالفین کے متعلق کردار کشی کی جو مہم چلائی وہ بہت ہی افسوسناک تھی۔ جی ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور پھر جو جیتے الیکشن ان کو ہم نے پاور ٹرانسفر نہیں ہوا۔ تو جمہوری تو ہم ہے ہی نہیں، ہمارا مزاج ہم بنگال کو نہیں ایکسیپٹ کیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ وسیم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ قائد کو تو چیلنج نہیں کر سکتے، تو جب آپ قائد کو چیلنج نہیں کر سکتے تو قائد کے ڈیسیژن جو ان کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے، پھر پاکستان کی پارٹیز جو ہے وہ تو ایرسٹوکریسی اور ایلیٹزم کی بات کرتی ہیں۔ راجی صاحب یہ جی تھرڈ ورلڈ کا مسئلہ ہے، یہاں پاکستان ہی کا نہیں ہے۔ آپ گردنوا میں دیکھ لیں، انڈیا میں ڈائنیسٹی ہے، ایک ہی خاندان ہے جو بار بار آتا ہے پلٹ پلٹ کے۔ بنگلہ دیش میں دیکھ لیجیے 2 ہی خاندان ہیں اور دونوں بیوائیں ہیں جو حکومت چلا رہی ہیں۔ سری لنکا میں ایک پورا خاندان مسلسل کوئی 45 سال تک اقتدار میں رہا۔
تو ہمارے ہاں یہ تو ہے کہ قائد اعظم بے شک جمہوری لیڈر تھے خود، لیکن ہمارے مزاج میں جو تھا، اگر اس زمانے میں دیکھوں، آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ قائد اعظم کی جو تصویریں بنتی تھی نا، وہ گھوڑے پہ تلوار لے کے بیٹھے ہوتے تھے. یعنی یہ لوگ انسپائر فیل کرتے تھے اس سے. ہم اس میں ایک لیڈر کو ہم کوئی سیاسی قائد کے طور پہ نہیں، ایک ہیرو کے طور پہ، ایک بعض اوقات اسے روحانی پیشوا تک کی سطح پر لے جاتے ہیں. یہ مذہبی جماعتوں میں صحیح بات ہے. ناجی صاحب اس کو کس طرح چینج کیا جائے گا؟ ہر چیز میں چینج آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن ہے. موبائل سیٹ تو ہم لیتے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی سے اور کہتے ہیں گلوبلائزیشن کا امپیکٹ اتنا ہمارے یہاں پہ ایک اچھی چیزیں لے رہے ہیں. وہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی جہاں پہ ٹونی بلیئر سے لے کے جارج ڈبلیو بش تک کے بچے جو ہیں پالیٹکس میں جب تک نہیں آتے جب تک خود پروف نہ کریں اپنے آپ کو، یہاں پہ وصیت کے ذریعے جو پارٹی کی لیڈرشپ بن جاتی ہے وہ کب امپروو کریں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو ابھی گلوبلائزیشن کو چھو کر بھی نہیں دیکھا، ہمارے قریب سے نہیں گزری. یہ بہت بڑا لفظ ہے گلوبلائزیشن کے. آپ انڈیا کہہ سکتے ہیں، چائنا کہہ سکتے ہیں، اس سسٹم کے اندر آ رہے ہیں. ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جا رہے. ہم تو اس کے قرضے مانگنے والے ہیں ہم لوگ. ہم کہاں اس سسٹم میں گئے؟ میں جو ایک بات عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ نے یہ سوال کیا ہے نا جی کہ ہم بڑھ رہے ہیں جمہوریت کی طرف یا نہیں، ہم بڑے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تاریخ کبھی پیچھے کی طرف جاتی نہیں ہے. لیکن ہم بڑھیں گے اس وقت جب ہمارا معاشرہ وہ تمام کمپوننٹس کریٹ کر لے گا، تخلیق کر لے گا جن سے جمہوریت ترتیب پاتی ہے. ہمارے ہاں وہ پرزے ہی نہیں ہے جن سے جمہوریت بنائی جا سکتی ہے. پرزے نہیں ہے. یہ ناجی صاحب فرما رہے ہیں پرزے نہیں. انہوں نے انڈیا کی مثال بھی دی. انڈیا میں بھی ڈائناسٹی رول ہے. ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو حیدر صاحب یہ سمجھ سے قاصر ہیں لوگ کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب یہ ویسٹرن پڑھے لکھے لوگ ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، وہاں کی ایجوکیشن کوالیفائڈ لوگ ہیں. ان کو تو اس چیز کا نام ہونا چاہیے نا کہ اگر یہ لیڈر ہے تو انہوں نے سسٹم کو چینج کرنا ہے. اگر گلوبلائزیشن نہیں بھی ادھر آئی بقول ناجی صاحب کے تو ان کو تو پتا ہے نا کہ یہ جو عام مظاہرہ ہے اس کی سوچ کو چینج کر کے میرٹ میں ووٹ لے لیں، نہ کہ بھٹو، زرداری یا نواز شریف یا چودھری بردرز. پاکستان میں سسٹم کب ختم ہوگا؟ موروثی سیاست کب اینڈ پہ آئے گی اور جمہوریت آئے گی پارٹیز کے اندر؟ میں اس میں ایک فکر کا اضافہ کروں گا. ابھی آپ کے جو پریکٹیکلی وزیر خزانہ اور مشیر خزانہ ہیں، ان سے کسی نے کہا تھا کہ زرعی ٹیکس لگا دیں. اس نے کہا میں قتل ہو جاؤں گا. جی فیوڈلزم پہ آگئی بات. لیکن اب پہلے تو ناجی صاحب نے جو یہ بات کہی، انڈیا کی مثال دی، مجھے ذرا سا اختلاف ہے اس میں. اس لیے کہ کانگریس کی ایک بڑی طویل جد و جہد ہے اور اس میں جواہر لال کے بعد اندرا گاندھی پرائم منسٹر نہیں بن گئی تھیں، شاستری جی بنی تھے. اس کے بعد پرائم منسٹر الیکٹ ہو کے آئیں اور پھر جب انہوں نے ایمرجنسی لگائی تو وہی اندرا گاندھی الیکشن ہار گئیں اور وہ جا کے اپوزیشن میں بیٹھی. دیکھیے نا، اور وہاں پھر سونیا گاندھی بہت مدت تک اس سے سب سے الگ رہیں اور اس کے بعد انہیں لائے. وہاں اس طرح کا وہ نہیں ہے، موروثی نظام نہیں ہے وہاں. بہت بہتر ہے اس لیے کہ کانگریس کی ایک بڑی طویل جدوجہد ہے جمہوریت. یہاں پہ کون روکتا ہے ان کو؟ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قائد اعظم کے بعد کے جو رویے ہیں، خود لیاقت علی خان نے جس طرح سہروردی کا راستہ روکا اور سہروردی کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے گالی دی، وہ گالی آج تک چل رہی ہے. جہاں تک بے نظیر بھٹو اور ان لوگوں کا تعلق ہے، ایک اور مسئلہ بھی ہے. یہاں ہمارے ہاں یہ آئی ایس آئی اور یہ ایجنسیاں جو ہیں، یہ جو کچھ پارٹیز کے اندر توڑ پھوڑ کرتی ہیں اور جس طرح سے لیڈروں کی ٹانگ کھینچتی ہیں، اس میں بھی ہمارے لیڈروں کی بڑی مجبوریاں. کون روکتا ہے مثلا میں الیکشن نہ ہو پارٹی کے اندر؟ نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ایک منٹ میری بات سنیے. اب آپ ابھی الطاف صاحب کی بات کر رہے تھے. ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ایجنسیاں انہیں کہتی ہیں کہ جناب آپ الیکشن نہ لڑیے تو وہ الیکشن کا بائی کاٹ کر دیتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن لڑیے تو وہ الیکشن لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم ایجنسیوں کے خلاف جائیں گے تو کل ایجنسیاں ہمیں اڑا دیں گی. آپ دیکھیے خود الطاف کو مروانے لگے تھے. وہ الطاف صاحب کیوں پاکستان سے گئے، کیوں پاکستان میں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی جان کو خطرہ ہے. یہ ہمارے یہاں ایجنسیاں اتنی منہ زور ہیں. حیدر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ پارٹیاں اپنے اندر جمہوری کلچر لے کے آئیں، عوام سے لیڈرشپ آئے تو یہ خود سٹرونگ ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیلیں گی نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ ڈریں گی. عوام کی پاور تو ایسی ہوتی ہے نا.